صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی اختلاف آتا اس کو قرآن سے یا حدیث سے حل کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ تھا۔ آج بھی ہم لوگ اختلاف کو ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہے، حالانکہ اختلاف ختم کرنے کا بہترین طریقہ موجود ہے، کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ، مسئلہ اختلاف ختم۔ دیکھیں کس طریقے سے ایک بڑے مسئلے کو، یہ مسئلے تو چھوٹے چھوٹے ہیں جس کے اندر ہم الجھے ہوئے، ایک بڑا مسئلہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے آپ کا، یہ مسئلہ درپیش تھا۔ قریب تک کہ تلواریں نکل آئیں، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر سارے انصار اور مہاجر صاحب کے سب حاضر ہیں وہاں۔ اب وہ حدیث سن لیا کر، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قال نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، رواہ النسائی فی کتاب الامامہ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی نسائی شریف کتاب الامامہ کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال لی گئی، اب دیکھو اس میں بھی اختلاف ہے، دنیا کے کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، موت کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے وہ کہتا ہے کہ اسی طرح زندہ ہے جیسا دنیا میں زندہ تھے۔ یہ دیکھیے یہاں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکال لی گئی تو اب اختلاف ہو گیا کہ آپ کا خلیفہ کون بنے، تو قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر، ایک امیر ہم میں سے بن جائے اور ایک امیر تم میں سے، انصاریوں میں ایک امیر اور مہاجرین میں ایک امیر، اختلاف ختم۔ حضرت عمر آئے، کہا امیر ایک ہی ہوتا ہے، امیر ایک ہی ہوتا ہے، تو کہا آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ کہا کہ ایک بات بولتا ہوں، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس، اپنی زندگی میں جب آپ نماز نہیں پڑھا پا رہے تھے، کمزور تو آپ نے اپنے نماز پڑھانے کی جگہ مصلی پر کس کو کھڑا کیا کہ نماز پڑھائیں لوگوں کو؟ کہا کہ ابو بکر کو۔ تو کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب نماز جیسی بڑی عبادت، توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور حشر میں سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو جب نماز جیسی بڑی عبادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنی جگہ کھڑا کر دیا تو کون چاہے گا کہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھے؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کہا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھیں۔ فوراً اختلاف ختم ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ دیکھیے اب ایک ہی بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ نماز جیسی عبادت کے لیے ابو بکر کو کھڑا کیا تھا، تو دین میں اگر نبی نے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا تو ہم کیوں نہ دنیا کے بارے میں بھی خلیفہ چننے کے تعلق سے انہی کے بارے میں فیصلہ کر دیں، اور وہی ہوا۔ دیکھیں یہاں ایک بہت بڑا اختلاف تھا، قریب تک کہ تلواریں نکل آئیں، یہ اختلاف ختم ہو گیا حدیث کی وجہ سے، حدیث آنے کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے حدیث پیش کی اور معاملہ ختم ہو گیا۔